خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں پشاور، بنوں اور ہنگو میں پولیس چوکیوں اور تھانوں پر دہشت گردوں نے حملے کیے، تاہم پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے حملہ آور فرار ہو گئے۔ پشاور میں تھانہ بڈبیر اور سرخوارہ چوکی پر دستی بم حملوں کے نتیجے میں 2 اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ بنوں میں کاشو پل اور کنگر چوکیوں پر حملے ناکام بنا دیے گئے، جبکہ شہر میں ایمرجنسی نافذ کر کے اہم مقامات پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ ہنگو میں بھی پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد کوہاٹ سمیت مختلف علاقوں میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ افغان طالبان رژیم کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں پاکستان کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے میمن سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ مکمل طور پر تباہ کر دی۔ پاکستانی مسلح افواج ملکی سلامتی اور جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائیوں کے لیے پرعزم ہیں اور صرف افغان فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب الحق تاحال جاری ہے اور اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ سوات میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کے خلاف زرعی پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ کارروائی کے دوران مختلف علاقوں سے 79 غیر قانونی افغان مہاجرین کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ افراد غیر قانونی دستاویزات کے بغیر ضلع میں مقیم تھے اور ان کے خلاف فارن ایکٹ کی دفعہ 14 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ زیر حراست افراد اور ان کے اہل خانہ کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ملک بدر کیا جائے گا، جبکہ ضلع بھر میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک افغان جنگ کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے اور وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے پاکستان کی قیادت کو سراہا اور کہا کہ پاکستان کے پاس عظیم وزیر اعظم اور جنرل ہیں جن کی وہ بے حد عزت کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے بھی کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، تاہم بعض اوقات حالات کی بنیاد پر طاقت استعمال بھی کرنا پڑ سکتی ہے۔ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خبر، سپر 8 مرحلے میں انگلینڈ کے خلاف نیوزی لینڈ کی شکست کے بعد پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ پالے قلعے میں سری لنکا کے خلاف شیڈول میچ میں فتح کے بعد پاکستان اور نیوزی لینڈ کے پوائنٹس برابر ہو جائیں گے اور فیصلہ نیٹ رن ریٹ پر ہوگا۔ کرکٹ ایکسپرٹس کے مطابق نیٹ رن ریٹ بہتر بنانے کے لیے پاکستان کو سری لنکا کے خلاف 64 یا زائد رن سے فتح حاصل کرنی ہوگی، یا پھر دوسری بیٹنگ کی صورت میں ہدف 13.1 اوورز میں پورا کرنا ہوگا۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں کیویز کو انگلینڈ کے خلاف 4 وکٹوں سے شکست کا سامنا ہوا۔